آج آپ کا کیا سوال ہے؟ گٹکا کھانا جائز ہے یا نہیں؟ دیکھیے بھائی کا زبردست سوال تھا کہ گٹکا کھانا کیسا ہے، تمباکو کھانا کیسا ہے۔ دیکھیے ہمارے اکثر نوجوان آج ہمارے معاشرے کا اس کاموں میں ملوث ہے کہ گٹکا کھاتے ہیں، سگریٹ پیتے ہیں، تمباکو کھاتے ہیں۔ اکثر طبقہ ہمارے نوجوان جتنے بھی طبقہ ہے وہ تمام کے تمام طبقہ اس کاموں میں ملوث ہے۔ گاؤں میں اگر 50-60 لڑکے ہیں تو اس میں سے میکسیمم تقریباً 30% یا 40 لڑکے، اس میں سے صرف 10 ہی لوگ ایسے ہو گئے، 10 لڑکے جو سگریٹ یا گٹکا یا تمباکو نہ کھاتے ہوں گے، جبکہ بہت سارے لوگ کھاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، جیسا کہ آپ سبھی حضرات جانتے بھی ہوں گے۔ تو دیکھیے شریعت اس معاملے میں کیا کہتی ہے؟ تو قرآن کریم کا حکم ہے ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کہ فضول خرچی اسلام میں ناجائز ہے، یعنی فضول خرچی کرنے والا شیطان کا بھائی ہے۔ اب بتائیے ہم گٹکا کھائیں گے، کیا ظفر بھائی؟ ہم گٹکا کھا رہے، سگریٹ پی رہے، تمباکو کھا رہے، تو کیا اس سے ہماری صحت میں اضافہ ہو رہا؟ نہیں نا، صحت میں اضافہ نہیں ہو رہا۔ یا اسی طریقے سے اس میں کوئی بھی نہ دنیا کا فائدہ ہے اور نہ دین کا فائدہ ہے، کسی بھی لائن کے اعتبار کا فائدہ نہیں ہے۔ تو فائدہ نہیں ہے تو یہ کون سا کام ہو گیا؟ یہ فضول خرچی میں آ گیا۔ کس کاموں میں؟ فضول خرچی میں۔ اور فضول خرچی کرنے والے کا قرآن میں کیا حکم ہے؟ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کہ فضول خرچی کرنے والا شیطان کا بھائی ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب دیکھیے فضول خرچی ایک تو ہے ہی ہے، فضول خرچی تو ہے ہی ہے، لیکن ساتھ ساتھ کیا ہے؟ اپنی بھی ذاتی زندگی میں نقصان کا سبب بنتا ہے۔ جیسے دیکھیے وہاں پہ لکھا رہتا ہے گٹکا پہ، میں اگرچہ میں تمباکو نہیں کھاتا لیکن اس کے نیچے لکھا رہے گا یہ گٹکا کینسر ہے، کھانا کینسر ہے، یہ ہے وہ ہے، بیماری کو بڑھاوا دیتا ہے، لکھا ہوا باوجود ہم اس کو کھا رہے۔ لیکن آپ یقین جانیں جو گٹکا کو ایجاد کرنے والا ہے، بنانے والا ہے، آپ اس کی زندگی پڑھیں گے تو وہ لوگ کھاتے نہیں اس کو، ہاں، کیونکہ وہ پہلے ہی لکھ دیتا ہے اس کا کھانا کینسر سے خالی نہیں، نقصان سے خالی نہیں ہے، پھر بھی ہمارے نوجوان اس چیزوں کو کھا رہے ہیں، اس کاموں میں ملوث ہے۔ تو دیکھیے اس کا ذاتی زندگی میں کیا نقصان ہوگا؟ ذاتی زندگی میں نقصان یہ ہوگا کہ کبھی ہم کھل کر کے ہنس نہیں سکتے ہیں کسی کے سامنے میں، کوئی عزت دار آدمی ہے، بڑا آدمی آ گیا، ہم ان کے سامنے جا نہیں سکتے۔ سگریٹ پی رہے ہیں، پیے ہوئے ہیں یا پینے کے عادی ہے تو ہمارے منہ سے بدبو آئیں گی، ہم بڑوں کے سامنے جا نہیں سکتے، جائیں گے تو پہلے اس طرح منہ چھپا کر کے باتیں کریں گے نا، مطلب منہ کو دبا کر کے باتیں کریں گے، کیوں؟ ہماری خوشبو، ہماری منہ کی خوشبو اس کو سنائی نہ دے یا اس کو محسوس نہ ہو پائے۔ تو دیکھیے گٹکا کھانے کا نقصان ایک تو یہ ہے کہ ہمارے اندر کا پھیپڑا بھی خراب ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، آخری وقت میں جو نا یہ پھیپڑا خراب ہو جاتا ہے، اور اکثر نوجوانوں کا حال دیکھیے گا پھیپڑا ایک دم خراب ہو جاتا ہے۔ دوسرے نمبر پہ اس کو منہ نہیں کھلے گا، جو گٹکا کھائے گا نا اس کو بولے گا آپ نہیں ڈالو تو نہیں ڈال پائے گا، کیوں؟ اس کا جو منہ ہے یہ چپٹر ہو جاتا ہے، جام ہو جاتا ہے، تو اس کا منہ بھی نہیں کھلے گا، اس کا گلا جام ہو جاتا ہے اور اس کی چھاتی بھر جاتی ہے، ٹھیک ہے نا، یعنی چھاتی میں بہت زیادہ آخری عمر میں جا کر کے ایفیکٹ پڑتا ہے۔ اسی طریقے سے اس کا ذاتی زندگی میں نقصان ہے کہ وہ کھل کر کے ہنس نہیں سکتا، باتیں نہیں کر سکتا، کیوں؟ دانت میں اس کو ایسا جم ہو جاتا ہے، ایسا جم ہو جاتا ہے جیسے کہ آپ دیکھ لیجیے لوہا کو جیسے جنگ پکڑ لیتا ہے نا، اس کے دانت میں ویسا جنگ پکڑ لیتا ہے، لوہا کو دیکھتے ہیں نا کیسا کالا کالا پڑ جاتا ہے، تو گٹکا کھانے والا کو ایسی ہو جاتا ہے، اس کے دانت میں جو ہے نا پورے جنگ پکڑ لیتا ہے۔ تو دیکھیے خلاصہ کلام یہ کہ آپ کا سوال جو تھا کہ گٹکا کھانا کیسا ہے، تو آپ خود ہی فیصلہ کیجیے، آپ سمجھدار ہیں، سارے چیزوں کو جاننے والے۔ ایک طرف یہ تو جسمانی فائدہ ہے اور نہ دین کا فائدہ ہے، اور شریعت کہتی ہے جس میں نہ دنیا کا فائدہ ہو نہ دین کا فائدہ ہو، کام کیا ہوتا ہے؟ فضول ہوتا ہے، فضول خرچی میں آتا ہے۔ تو گویا کہ گٹکا ہم کھا رہے ہیں تو فضول خرچی کر رہے ہیں، اور فضول خرچی کرنے والے کے بارے میں قرآن نے کیا فرمایا ہے؟ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کہ فضول خرچی کرنے والا کس کا بھائی ہے؟ شیطان کا بھائی ہے۔ کس کا بھائی؟ شیطان کا بھائی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد یہ تو شریعت کا حکم ہو گیا کہ اس سے نقصان ہوتا ہے، فضول خرچی ہے، تو فضول خرچی ہم کر رہے ہیں تو اس کا شیطان کا بھائی الگ ہو گئے۔ خود ہماری زندگی میں جو اس کا نقصان ہوتا ہے کہ ہماری دانتیں خراب ہو جاتی ہیں، ہمارے پھیپھڑے خراب ہوتے ہیں، ہماری بے عزتی ہوتی ہے، اور اسی طریقے سے خود کی بے عزتی نہیں بلکہ ہمارے خاندان والے پہ بھی اثر پڑتا ہے، ہمارے ماں باپ پہ بھی، کہ اس کے ماں باپ نے اس کو کیسے تربیت کیا ہے۔ دیکھو تو آزاد گھومتا ہے پھرتا ہے، گٹکا کھاتا ہے، سگریٹ پیتا ہے، کیسا بےہودہ لڑکا ہے، اس کو اچھی تربیت نہیں کی گئی، تو کھاتے ہم ہیں لیکن پیچھے ہماری ماں باپ کی بھی عزت جاتی ہے، خود کی بھی عزت جا رہی ہے، کہیں پہ ہم کھل کر کے ہنس نہیں سکتے، باتیں نہیں کر سکتے، ساتھ ساتھ تربیت، اس کو تربیت کس نے کیا ہے اس کے اوپر بھی آنچ آتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو ہم جو ہوتے ہیں نا، ہم اپنے ماں باپ کی عزت ہوتے ہیں، اگر کچھ غلط ہم کام کریں گے تو پیچھے ہمارے خاندان کی عزت جائے گی، اگر ہم کچھ غلط طریقے پہ ہیں، کچھ غلط کام میں ملوث ہے تو پیچھے ہمارے ماں باپ کی خود کی عزت جائے گی، ساتھ ساتھ
खुद तो डूबे सनम, दूसरों को भी हम ले डूबेंगे। तो ये हाल है, खुद भी हम जाएंगे, हमारी इज्जत खराब होगी और हमारे माँ बाप के पीछे इज्जत खराब होगी। तो खुलासे कलाम ये है कि जिसमें ना दिन का फायदा हो ना दुनिया का फायदा हो, इस काम को बंद कर देना चाहिए। तो आप लोग बखूबी समझ गए कि हम खाना कैसा है, खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए? नहीं खाना चाहिए, यकीनन नहीं खाना चाहिए, क्योंकि ये गलत है। ठीक है ना? चलिए इससे बचने की कोशिश करें और अक्सर नौजवानों को भी बोले कि ना खाए। ठीक है ना? बंद करेंगे इंशाल्लाह, वाले करते हैं सब आदमी। कौन कौन खाते हैं आप में से? आप भी खाते हैं? अच्छा, अब्दुल्ला भाई आप खाते हैं? नहीं खाते। फारूक भाई आप भी नहीं खाते? कोई नहीं खाते। तो ठीक है, जो खाते हो तौबा करें, क्योंकि ये इसमें नुकसान है ना, सेहत का भी नुकसान है, माँ बाप की भी इज्जत खत्म हो रही है, पैसे भी वेस्ट हो रहा, और हम शैतान का भाई हो रहे हैं। किसके भाई बन गए? बोलो बोलो, बोलने में हिंदुस्तान यानी हमारी जो गवर्नमेंट है हिंदुस्तान यानी मोदी, वो पाबंदी नहीं लगाए बोलने पर। आप बोल सकते हैं, हमारा मुल्क जो आजाद है, बोल सकते हैं, बोलने की इजाजत है। तो इसमें किसका नुकसान है? हमारा ही नुकसान है, तो नहीं खाना चाहिए। ठीक है ना? चलिए परहेज कीजिए इससे।